جی جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے، اس سیریل میں جو 10ویں کلپ ہے نا جی، جو آخری کلپ ہے وہ آج بنا رہا ہوں میں۔ اس میں دیکھیں کہ ہماری ایک خالہ تھی، ہمارے گھر کے سامنے رہتی تھی، ہم انہیں خالہ کہتے تھے، اور انتہائی ہمارا کیونکہ ان سے قریبی رشتہ تھا، بالکل ہمارے گھر کے سامنے ہمارے مسائے تھے، بلکہ میرے دادا نے اس کی شادی کروائی تھی، وہ سامنے والے ہمارے گھر کے مسائے تھے، رانا ارشد سے۔ اچھا، اس خالہ کے بارے میں بات ضرور کروں گا۔ آنٹی سغرا انتہائی محنتی اور اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی مخلص، اور اپنے بچوں کے ساتھ ہر معاملے میں دلیر۔ اگر 4 بچے ہیں نا ان کے تو لڑ رہے ہیں تو 5ویں ساتھ میں خالہ سغرا بھی جیسے بچوں نے کھڑا کیا، کئی مائیں ہوتی نا اپنے بچوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے دیوار بن کے، ایسی تھی خالہ سغرا۔ خالہ سغرا کا کیا میں بتاؤں آپ کو۔ خالہ سغرا، اگر آپ نے کبھی انڈیا کی مووی دیکھی ہو نا، مدر انڈیا، تو اس کے اندر جو نرگس کا کردار تھا نا مدر انڈیا کے اندر، وہ سمجھ لیں کہ ہمارا یہ بالکل سیم کردار تھا خالہ سغرا کا اپنے بیٹوں کے بارے میں۔ خالہ سغرا نے اپنا پورا گھر گروایا، اپنے بچوں کو ساتھ مزدوری کی، اس گھر کو بنایا کہ میرے بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں گے۔ خالہ کے 5 بیٹے ہیں میرے حساب سے، اور ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے ہمیشہ اس کو نا، خالہ کو میں نے دیکھا ہے، اس نے ساری زندگی محنت کی۔ انکل ارشد تو پہلے ہی فوت ہو گئے، تو خالہ نے ساری زندگی اپنے بچوں کے ساتھ محنت کی، اب میرے بچوں کا کچھ بن جائے۔ میرے ساتھ اس کا خاص محبت تھی، وہ میرے پاس آتی تھی، بیٹھتی تھی، اپنے دکھ شیئر کرتی تھی، مجھے بھی اچھی لگتی تھی کہ بڑی ہی محنتی عورت ہے۔ یقین کرے، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جب ان کا بچوں کا گھر بن رہا تھا تو انہوں نے اپنی بہن کے پاس ساتھ جا کے کسی اور جگہ پہ رہتے تھے، تو وہ گھر کے اندر آپ کو پتا سارا سامان پڑا ہوتا ہے جب نیا گھر بن رہا ہوتا ہے۔ تو خالہ سغرا، ایک دفعہ میں اٹھا پیشاب کے لیے، تو 2:30 کا ٹائم، سردیاں، فل تیز بارش ہو رہی، تو میں نے اپنے نا دیکھا دروازے کے نیچے جالی تھی ہمارے، میں دیکھا کسی کے پیر نظر آ رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کون ہے، تو خالہ کہتی پتر میں ہاں، تو میں کہا خالہ جی تسی اندر آ جاؤ، کہنا نہیں بیٹا جی اندر آ گئی تو پھر میں ادھر ہی چلی جانی ہاں، سامان سارا پیا ہوا ہے، تو کل بچے تھا سو گیا میرا، تو پچھوں سامان چکیا گیا، تو بیٹا میں راکھی تے بیٹھی ہوں۔ تسی دیکھو کہ رات کو 2:30 بجے فل سردی میں وہ عورت گلی میں کھڑی ہو رہی فل بارش کے اندر کہ میرے بچوں کا کوئی سامان اٹھا کے نہ لے جائے، اور دیکھیں، اور دلیری کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سارے کام کیے۔ اتنی اچھی وہ عورت تھی، اس نے اپنے بچوں کے حق میں بہت زیادہ اچھی تھی۔ اور اب مجھے میری مما کل بتا رہی ہے کہ وہ کھانا جب پکاتی تھی نا تو بچے سارے کھا لیتے تھے، جو بچے چھوڑ دیتے تھے نا چھوٹی چھوٹی روٹی 5-6 پلیٹوں کے اندر، وہ اس نے کھا لینی۔ اور دیکھو نا، اپنے بچوں کو گھر بنا کے دے گی، یہ 3 بچوں کی شادی بھی ہو گئی ہے، باقی 2 رہ گئے ہیں، اور بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، بیٹی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی سارا دن، وہ اپنی پوتریوں دوتریوں کی بھی اس نے سارا زندگی پالا، اور ان کا جو جوائی ہے وہ بڑا اچھا بندہ، اس نے بھی بڑی خدمت کی ان کی، 5-7 مہینے کومے میں پڑی رہی ہے، اور اب دیکھیں 29/12/2021 کو دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آج 2/1/2022 ہے، آج سے 4-5 دن پہلے وہ بھی دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اللہ پاک ان کو قبر کی عذاب سے بچائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب آخر پہ رہ گئے ہمارے سر مقبول صاحب تھے نا جی، وہ ہمارے الرحمان ماڈل سکول کے پرنسپل تھے، اور بچپن میں تو ہم نالائق تھے تو ہم انہیں بڑا برا کہتے تھے، ہمیں مارتے تھے، لیکن جب ہم سکول سے فارغ ہو گئے، نکل گئے، اس کے بعد ہم اپنے کاروباروں میں لگ گئے، بڑے ہو گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ نا جو سر مقبول صاحب تھے نا، بڑے اخلاق والے تھے، ان کے اندر سب سے بڑی صفت تھی، ہر جگہ پہ افسوس کرنے وہ جاتے تھے، جہاں پہ کوئی فوتگی ہوتی تھی، جہاں پہ، اور بڑے خوش مزاج، ہر بندے کو بڑے پیار محبت سے ملنا اور بڑے خوش ہو کے ملنا۔ مجھے بھی ملتے تھے تو کہتے تھے بیٹا رضوان کیا حال ہے، ٹھیک ہے، شاباش دیتے تھے، کیونکہ جب پتہ لگا کہ استاد کی قدر کرنی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمیشہ ان کی قدر ہی کی ہے۔ تو ان کی ایک اور بھی سٹوری ہے مقبول صاحب کی، کہ ان کے ایک دوست تھے قاری نان صاحب،
قاری عبد الحنان، لیکن انہیں حنان کہتے ہیں، وہ ہمارے قاری عبد المنان کاشف صاحب جو میں نے پیچھے آپ کو ریکارڈنگ کروائی ہے، وہ بھی اسی سال فوت ہوئے ہیں۔ وہ تو ہمارے استاد تھے، روحانی استاد تھے، ہمارے روحانی والد تھے قاری عبد المنان کاشف صاحب، وہ بھی اسی سال ہی فوت ہوئے ہیں 27ویں رمضان کو۔ لیکن یہ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے نا قاری حنان صاحب، یہ مقبول صاحب کے بڑے فرینڈ تھے، 1990 سے لے کے آج تک یہ ان کے دوست تھے۔ ان کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے بھی، مقبول صاحب نے ہمیشہ قاری حنان صاحب کو کہا ہے کہ سر کیا حال ہے، آگے سے انہوں نے بھی مقبول صاحب، انہوں نے حنان صاحب، انہوں نے مقبول صاحب، انہوں نے حنان صاحب، ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کی ہے۔ مٹ صاحب مقبول صاحب کا بھائی کوئی نہیں تھا، ان کے ماموں کے چاچوں کے خالو کے بیٹے تھے، ادھر رہتے تھے توکی کے اندر، ان کا اپنا حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں جب ان کی فوتگی ہوئی تو ہم نے جنازہ پڑھا ہے نا، ہر بندے نے افسوس قاری حنان سے کیا ہے۔ اور دیکھیں ایک اور ان کی بات، ماسٹر مقبول صاحب بڑے تسبی قسم کے بریلوی تھے پکے، اور جو قاری حنان صاحب تھے وہ تو ہے ہی اہل حدیثوں کے مولویوں کے گھروں کے، تو پھر بھی اپنے عقیدے کے رہ کے بھی ان لوگوں نے ایک دوسرے کی اتنی عزت کی ہے کہ کل ہر بندہ قاری حنان صاحب کو ملا ہے، افسوس ہر بندے نے قاری حنان سے کیا ہے۔ تو دوستوں کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دوستوں کی عزت کرنا، انہیں صاف کر کے بلانا، انہیں محبت دینا، تو پھر انشاءاللہ یہ دوستی کا جو رشتہ ہے نا، ایک ہی تو رشتہ ہے جو بندہ خود بناتا ہے، باقی تو سارے اللہ کی طرف سے بنے ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے، تو یہ پھر رشتہ قائم رہتا ہے۔ تو اللہ ان سب کی مغفرت کرے۔ یہ 10 کلپوں میں تقریباً 51 بندوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان میں 2 میں بھولا ہوں، ایک تو وہ ہے باجی ننی کا بیٹا علی بھائی جوہری صداقت کا بھانجا تھا، وہ بھی اسی سال فوت ہوا ہے، لیکن اس کی مجھے ڈیٹ کا نہیں پتا۔ ایک ہمارے ادھر بڑا مشہور بھٹی فیملی ہے جی، ان کا تھا عبدالرزاق بھٹی، اس بیچارے نے بڑا اچھا وکیل اور بڑا اس کا رکھ رکھا تھا ہمارے معاشرے کے اندر، بڑا تعلق واسطے والا بندہ تھا، بس پریشان تھا، اپنے آپ کو گولی مار بیٹھا۔ اللہ پاک اس کی بھی مغفرت کرے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، تو اس کی بھی ڈیٹ کا مجھے نہیں پتا۔ تو باقی ویسے شعیب اختر صاحب جو ہمارے پاکستانی کرکٹر ہیں، ان کے ساتھ بھی ظاہری بات ایک تعلق رہا ہے، ہمارے ہیرو تھے، ان کی والدہ بھی فوت ہوئی ہے، تو ان کی ڈیٹ کا بھی مجھے نہیں پتا، وہ ابھی 4-5 دن پہلے وہ بھی فوت ہوئی ہیں۔ تو یہی ایسے سارے لوگ تھے جن ہم نے دیکھا، اپنے ساتھ زندگی گزاری، ان سے سیکھا، انہیں سمجھا۔ دیکھیں آج یہ اپنے گھروں کے سردار تھے، سارے ٹر گئے، تو ہم نے بھی ایک دن مر جانا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم، قرآن ہمارے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس ہے، ہمیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو اچھا کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کے۔ اور یہ سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، ان ساری چیزوں سے باہر نکل کے ہم مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کے مسلمان ہیں۔ ہمیں چاہیے آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے، جتنی زندگی رہ گئی ہے یہ آسانیاں پیدا کریں، پیار محبت، بہن بھائی اگر نہیں کو بلاتا تو آپ خود اس کو بلا لیں، کوئی مسایہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا آپ اس سے اچھا سلوک کر لیں، کاروبار کو بھی اپنے سنت طریقے کے مطابق چلائیں، ہر چیز کو اچھے طریقے سے چلا لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اپنا لیں۔ ہمارے حکمران بھی، ہم بھی، ہمارے سارے مسلمانوں کے ملک بھی، ہم بھی، عوام بھی، ہم 10 دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں نا، تو یقین کرے یہ امریکہ، برطانیہ، یہ سب ہم سے متاثر ہو کے نا یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ لیکن دیکھ لیں ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو ہم سے متاثر ہونا چاہیے تھا میرے بھائیوں۔ تو یہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ میری اپنے کے لیے بھی یہی دعا ہے، اور میری باقی بھی جتنے مسلمان ہیں اس دنیا میں سب کے لیے یہ دعا ہے، بلکہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ ان کو بھی اللہ ہدایت دے اور سب مسلمان ہو جائیں، اور یہ سب جنت میں جائیں، اور یہ سب بخشے جائیں۔ تو میری دعا ہے، بس یہ میرے ذہن میں آیا کہ میں نا آپ سے
تھوڑا سا یہ شیئر کروں کہ میرے لیے یہ 2021 کا غم کا سال تھا. اس میں بڑے ہی تعلق والے، بڑے ہی پیار والے بندے دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ 2022 ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. یہ تو عارضی سیٹ اپ ہے، ہم نے یہاں پہ چلے جانا، بس پیار بانٹ کے چلے جائیں. لو جی، بڑی بڑی تھینک یو، شکریہ، خدا حافظ.